السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، یوم ولادت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر آج کا یہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں اور یوم ولادت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ محترم ناظرین، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کی ولادت ماہ رجب کی 13ویں تاریخ سن 30 ہجری عام الفیل بروز جمعہ بوقت صبح صادق کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بنت اسد ابن ہاشم تھے۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ آپ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان نمایاں تھے۔ معمولی لباس، زیب بدن، فرماتے گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانی حقوق اور معاشرے کی نیک بختی کے لیے ایسے سنہرے اصول تعین کیے اور قرآن کریم اور سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی آبیاری سے وہ عملی نمونہ پیش کیا جو آج بھی تاریخ عالم میں اپنی چمک دمک سے مفکرین کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ آج کی دنیا توقیر انسان کے اس معیار کی جد و جہد کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کی وضاحت و عملی صورت پیش کر دی تھی۔ حضرت علی کے اقوال و افعال آج بھی انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے بہترین مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں۔ حضرت علی کے افکار قرآن و سیرت سے پیوستہ اور ان کی عملی تفسیر تھے۔ آپ کے افکار کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جبر و استبداد کا خاتمہ ہو، معاشرتی نفامت دور ہو اور انسان اپنے حقوق سے پہرہ مند ہو۔ آپ ظلم و طغیان پیشہ طبقہ کی گردن پر کھینچی ہوئی تلوار تھے۔ آپ کی تمام تر توجہ عدل و انصاف کے قیام اور انسانی توقیر کی بحالی پر مرکوز رہی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا، جہاں بھی مظلوم کے حقوق پر دست درازی ہو، کمزور انسان کو حقیر سمجھا جائے اور ان کے لیے رزق کے دروازے بند کیے جائیں، حضرت علی فوراً وہاں مظلوم کی مدد کو پہنچ گئے۔ آپ نے حکومت سنبھالتے ہی معاشرے کے سرکش طبقے کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں مظلوموں کا ظالم سے ضرور انصاف کروں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر حق کی طرف کھینچ لاؤں گا، چاہے اسے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آپ عدل و انصاف اور عوام کی فلاح و بہبودی کو ریاست اور حکمراں دونوں کے مفاد میں قرار دیتے۔ اگر عدل و انصاف ہوگا اور عوام مطمئن ہو گئے تو مملکت کو بھی استحکام حاصل ہوگا اور حکمران اندرونی خلفشار سے بھی محفوظ رہیں گی اور انہیں اپنے عوام کا اعتماد حمایت حاصل رہے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ
حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب ان کے دلوں میں میل نہ ہو، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، ان کا اقتدار سر پر پڑا بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنیں۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اختیار آنے کے بعد عدل و انصاف کی حدود میں رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ کے نزدیک اعمال حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے حقوق کی نگہداشت اور رعایت کریں اور کسی بھی صورت ان کے حق پر آنچ نہ آنے دیں۔ آپ نے جس کسی کو بھی گورنر مقرر کیا یا کوئی سرکاری ذمہ داری دی یا جس کسی کو معزول کیا، اسی نظریے کے تحت کیا۔ آپ نے ایک عامل کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین ہتھیا لی اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پر قبضہ جما لیا ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تھا اسے نوش جا کر لیا ہے، تو تم اپنی حساب ذرا مجھے لکھ بھیجو۔ آپ کے نزدیک خوریزی سے بڑھ کر کوئی چیز قابل نفرت نہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آزادی اظہار اور آزادی فکر کے قائل تھے۔ دوست و دشمن سب کے ساتھ ایک طرح سے پیش آتے۔ آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر مجبور نہیں کیا، کسی سے بےگار نہ لی۔ آپ نے کسی کو اپنی بیعت پر مجبور نہ کیا۔ آپ نے اپنے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ مساوات و برابری کا سلوک کیا۔ وہ پرامن شہری کی حیثیت سے اپنے عقیدے میں آزاد تھے اور تمام حقوق کے حقدار تھے۔ مسلم و غیر مسلم کے درمیان نہیں مساوات و برابری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حکم میں نظر آتی ہے۔ مصر کے گورنر مالک اشتر کو ہدایت تحریر کرتے ہیں، رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اس طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مارکے میں سیدنا علی نے اپنی شجاعت و بہادری اور خدا کاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ عشر مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت خوشخبری دی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ بیت الرضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب شجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیں۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ حضرت زر ابن جیش سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ رہا چھوٹا سا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اصحاب کرام سے محبت کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہوں گے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آیا ہو تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔